اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد۔ جان لیجئے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں، پیچھے آپ پڑھ کر آئے مرکب کی قسمیں، اور یہ بھی پڑھا کہ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب قائل اس پر سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اسی کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی، اسے جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی۔ اب اسی جملے کے بارے میں بتا رہے ہیں، جملہ بھی اسی کا نام ہے، کلام بھی اسی کا نام ہے، اور مرکب مفید بھی اسی کا نام ہے۔ تو بتانا یہ ہے آج کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ جملے کے اندر کم از کم کتنے کلمے ہونا چاہیے؟ دو ہونا چاہیے۔ جملے میں کم از کم کتنے کلمے ہونا چاہیے؟ دو ہونا چاہیے، یا دو سے زیادہ، یا دو سے زیادہ۔ جملے کے اندر کم از کم کتنے کلمے ہوں گے؟ دو ہوں گے، یا زیادہ ہوئے تو تین ہوں گے، کسی میں چار ہوں گے، کسی میں پانچ ہوں گے، کسی میں اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ زیادہ کتنے ہوں گے اس کی کوئی حد مقرر نحویوں نے نہیں کی ہے، لیکن منیمم کتنے ہوں گے اس کی حد ہے۔ کتنے ہوں گے؟ کم سے کم دو ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جملے میں کم از کم کلمے دو ہوں گے۔ مثال انہوں نے دی ہے، جیسے کہ ضرب زید، دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، پہلا ہے ضرب، دوسرا ہے زید، اور زید قائم، ایک مثال یہ دی ہے، تو اس میں بھی دو ہیں، زید قائم، ایک زید ہے دوسرا قائم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمے کے اندر کم از کم کتنے کلمے ہوں گے؟ دو کلمے ہوں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اضرب، تو مار، یہ جملہ ہے، کیا ہے؟ اور کتنے کلمے ہیں اس میں؟ ایک۔ دو کیسے ہیں؟ اضرب ایک ہی ہے نہیں، اضرب ایک ہے، اور یہ کلمہ ہے اور جملہ ہے یہ، اور ابھی بالکل بتایا ہے کہ جملے کے اندر کم از کم دو کلمے ہوں گے۔ تو سوال پیدا ہوا، اضرب تو ایک ہی کلمہ ہے اور یہ جملہ بھی ہے، اسی طرح افعل تو کر، یہ بھی دیکھو ایک کلمہ ہے اور جملہ ہے، اذهب تو جا، فعل امر کے صیغے جتنے بھی آئیں گے یہ سب جملہ ہیں اور ایک ہی کلمہ ہے، تو تعریف تو ٹوٹ رہی ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے، یہاں پر جواب دے دیا ہے کہ جملے میں کم از کم دو کلمے ہوں گے، چاہے وہ دونوں لفظاً ہوں، لفظوں میں ہوں، آپ کو نظر آ رہے ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے ضرب زید اور زید قائم، یا تقدیراً ہوں دو کلمے، کیسے ہوں؟ کہ ایک پڑھنے میں آ رہا ہو اور دوسرا پڑھنے میں نہ آ رہا ہو، جیسے اضرب، یہ بظاہر تو ایک کلمہ ہے لیکن اصل میں کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ اصل میں اضرب انتا، اضرب میں کون سی ضمیر پوشیدہ ہے؟ انتا، تو ایک ہے اضرب اور ایک ہے انتا، تو کتنے ہو گئے؟ دو کلمے ہو گئے۔ تو اضرب میں لفظاً تو دو کلمے نہیں، لیکن تقدیراً کتنے ہیں؟ یہ دو ہیں، ایک جو پڑھا جا رہا ہے، بولا لکھا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر جملے میں کم از کم کلمے کتنے ہوں گے؟ یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں، بداں کے ہیچ جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد،
جان لیجئے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، لفظاً، خواہ دو کلمے اس میں لفظاً ہوں یعنی لفظوں میں ہوں گے، چوں ضرب زید، جیسے ضرب دو کلمے ہیں، وزید قائم، اور زید، ضرب زید کا ترجمہ زید نے مارا، اور زید قائم کا ترجمہ زید کھڑا ہے، تو انہوں نے دو مثالیں کیوں دی؟ تو پہلی مثال ہے جملہ فعلیہ کی، پہلی مثال ہے جملہ، اور دوسری مثال ہے جملہ اسمیہ کی۔ تو اس کی ترکیب بھی کر لیں، ضرب زید، ضرب فعل ماضی معروف، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، زید قائم، زید مبتدا، قائم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب تو فیض الادب میں کر رہے ہوں گے؟ اچھا چلے پڑھیں۔ تو یا تو لفظاً دو کلمے ہوں گے جیسے ضرب زید اور زید قائم، یا تقدیراً، دیکھیں لکھیں، یا تقدیراً دو کلمے ہوں گے۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے بھی نہیں۔ چوں اضرب، جیسے کہ اضرب، کہ انتا درو مستتر است، کہ انتا اس میں پوشیدہ ہے، ایک تو اضرب ہے اور پوشیدہ کیا ہے؟ انتا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے، کہ انتا اس میں پوشیدہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ واضح بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوگا، یعنی جملے کے اندر کلمات دو سے زیادہ ہوں گے۔ و بیشتر را حد نیست، اور بیشتر کی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کلمے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہیں ہم ضرب زید عمرا فی دارہ، یا یوں کہیں ضرب زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیر تادیبا یوم الجمعۃ، وغیرہ وغیرہ لگا دیں۔ تو یہ جملے کے کلمات بڑھتے چلے جائیں گے کہ ضربا، پھر دوسرا زیدن ہو گیا، عمرن تیسرا ہو گیا، ضربن شدیدن چوتھا ہو گیا، فی دارہ پانچواں ہو گیا، تادیبن چھٹا ہو گیا، امام الامیر ساتواں ہو گیا۔ تو اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے، اور بیشتر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر ملا لیں۔ جان لیجئے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، خواہ دو کلمے لفظاً ہوں جیسے ضرب زید اور زید قائم، یا دو کلمے تقدیراً ہوں۔ یہ دو کلمے، اتنا ترجمہ ہم بڑھا دے رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یا تقدیراً ہوں جیسے اضرب، کہ انتا اس میں پوشیدہ ہے، اور اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی جملے کے کلمات دو سے زیادہ ہوں گے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیں، بدا کے چوں کلمات جملہ بسیار باشد، جان لیجئے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، جملے کے کلمات 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، جتنے بھی ہوں، جان لیجئے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن، اسم کو اور فعل و حرف را اور حرف کو با یک دیگر ایک دوسرے سے تمیز باید کردن ممتاز کرنا چاہیے۔ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم کو، فعل کو، حرف کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا چاہیے، ممتاز کرنا چاہیے۔ یعنی جب جملے میں کلمات زیادہ ہوں تو آپ کو یہ پہچاننا چاہیے یہ کلمہ اس میں اسم ہے، اور یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ اسم ہے، جتنے اسم ہیں آپ نکال دیں۔ اگر ایک ہی اسم ہے تو ایک، دو ہیں تو دو، تین ہے تو تین، اور کون سا فعل ہے اس کو بھی آپ نکال لیں، پرکھ لیں، دیکھ لیں کہ یہ فعل ہے، اور جو حرف ہے اسے بھی کنفرم کریں یہ
اس کلمے کے اندر حرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے. تو ایک ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ کلمے کے اندر جو جملے ہوں آپ اس میں کیا پہچانیں گے؟ اس کو ممتاز کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں تو اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. تو ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہو گئی کہ دیکھ لیں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. وَنَظَرْ کردن کہ معرب است یا مبنی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا دوسرا کام ہو گیا. آپ یہ بھی دیکھیں معرب ہے یا مبنی ہے، یہ چیک کرنا ہے. اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی. وعامل است یا معمول، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عامل ہے یا معمول. عامل وہ ہے جو عمل کرتا ہے، عامل وہ ہے جو، جیسے انا ہے یہ عامل ہے. انا کے بعد اب جو لگے گا یہ جس جملے پر داخل ہوتا ہے، جیسے زید قائم تھا، زید پر کیا ہے اعراب بتاؤ زید کا، اور قائم پر، چلو آسانی کے لیے آپ دو پیش سمجھ رہے ہیں تو یہی کہیں، آپ سمجھے تو. لیکن جب انا لگ گیا تو اب ہو گیا انا زیدن قائم. انا پہلے زید کیا تھا اور اب کیا ہو گئے؟ دو زبر ہو گئے. تو انا آیا، اس نے یہ عمل کیا، اس نے یہ عمل کیا کہ زید کی حالت بدل دی. تو یہ عامل ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعراب چینج ہوتا ہے. اور معمول اسے کہتے ہیں جس میں عمل کیا گیا. تو بیچارہ زید تھا، زیدن قائم، پہلے زیدن تھا، انا آ گیا تو بیچارہ زیدن ہو گیا، سیدھا ہو گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا اسٹریٹ. ان زیدن قائم، تو جس میں عمل ہوا وہ معمول ہوتا ہے. تو یہاں پر معمول کیا ہے؟ ان زیدن قائم میں زیدن. عامل ہے انا، جیسے مثال ہے انا زیدن قائم، اس میں عامل کیا ہے؟ انا، یہ عمل کر رہا ہے. اور معمول کیا ہے؟ زید بھی معمول ہے اور قائم بھی معمول ہے. زید کا عمل یہی ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کی، اس کو یہ رفع دیتا ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اسم فعل حرف وغیرہ آ رہے ہیں یہ عامل ہے یا معمول ہے، یہ عمل کر رہا ہے یا پھر وہ ہے جس میں عمل کیا گیا. دیکھیں وبایت دانستن کے تعلق کلمات بایک دیگر چگونہ است. وبایت دانستن، بایت مانے چاہیے، دانستن مانے جاننا، اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات، کہ کلمات کا تعلق بیک دیگر چگونہ است، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ سب کیوں کرنا چاہیے؟ کہ اسم فعل حرف کو ممتاز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. کیوں یہ سب کرنا چاہیے؟ تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں. ومعنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے. جب یہ سب آپ معلوم کریں گے تو مسند مسند الیہ بھی معلوم ہو جائیں گے اور جملے کا معنی آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے گا، اور جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ نحو میر کا خلاصہ ہے. آپ کو یہی پڑھنا ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، عامل کیا ہے، معمول کیا ہے، اور کلمات کا تعلق کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی. پھر سے زور سے بولو. اچھا، بدا کے چون کلمات جملہ بسیار باشد. جان لیجئے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں، جب جملے کے کلمات ترجمہ کریں یا اردو میں صاف کر دیں کہ جب جملے کے کلمے زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب فصل بدا کے علامت اسم آست کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد. جان لیجئے کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، یا حرف جر اس کے
پہلے سمجھ لیں کیا بتانے جا رہے ہیں، کیا سکھانے جا رہے ہیں. تو یہاں سے اسم کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کو ہم نے پڑھایا کہ اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے، یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ اسم ہے یہ کلمہ، اور یہ کلمہ فعل ہے، اور وہ کلمہ حرف ہے. یہ پہچاننا چاہیے نا. لیکن پہچانیں گے کیسے کہ یہ اسم ہے؟ کوئی اس کی پہچان بھی ہونا چاہیے، کوئی اس کی نشانی ہونا چاہیے، کوئی اس کی علامت ہونا چاہیے. تو یہاں پر اسم کی علامتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو کنفرم ہے کہ وہ اسم ہوگا. یہاں سے کن چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے؟ اسم کی علامتوں کا، اسم کی پہچان، اسم کی علامت، اسم کی نشانی، کہ اسم کب کب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اسم کی علامتوں کا بیان ہے کہ اگر یہ علامت پائی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ کلمہ اسم ہوگا. بدا کی علامت اسم، جان لیجئے اسم کی علامت وہ ہے، ترجمہ کریں یہ جان لیجئے اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، کہ الف و لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو. دو علامتوں کا بیان ہو گیا. الف و لام یعنی یا تو اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الرجل، جیسے الرجل. تو یہ رجل کیا ہے؟ الرجل اسم ہے. کیوں؟ ہم پوچھیں کیوں اسم ہے تو آپ کیا کہیں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. شاباش. الرجل کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ یا اس کے شروع میں حرف جر داخل ہو، اس کے شروع میں، جیسے ہم کہیں فی المسجد، تو یہ فی المسجد میں مسجد کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر داخل ہے، اور شروع میں حرف جر کا آ جانا یہ کس کی پہچان ہے؟ اسم کی پہچان ہے. الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو. چون، جیسے. چون کا معنی جیسے. الحمد یہ کس کی مثال ہے؟ اسم کی. کون سا اسم جس کے شروع میں الف لام داخل ہے؟ وبزیدن، اور بزیدن کس کی مثال ہے؟ کون سا اسم جس کے شروع میں حرف جر داخل ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں مثالیں سمجھ گئے؟ تو اسم کی کتنی علامتوں کا بیان ہو گیا؟ دو کا. کتنی؟ دو کا. پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے اسم کی؟ کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہو، اس کے شروع میں. دوسری علامت اس کے شروع میں. تیسری یا تنوین در آخرش باشد، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، یا اس کے آخر میں، جسے آسانی کے طور پر ہم آپ کہتے ہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش. یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہو. چون زیدن، جیسے تنوین ہے. کون سی ہے تنوین؟ دو پیش. یہ تنوین ہے. ہم پوچھیں گے خالدن کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل یا حرف؟ کیوں؟ کیونکہ اسم کی علامت اس کے آخر میں دو پیش ہیں، تنوین ہے. ٹھیک ہے. کتنی علامتوں کا بیان ہو گیا؟ تین کا ہو گیا. یہ ایک آگے ہی چل رہا ہے. یا مسند الیہ باشد، یا تب بھی وہ اسم ہوگا، کیونکہ اسم ہی مسند الیہ ہوتا ہے. فعل مسند الیہ اور حرف بیچارہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہو. چون زیدن قائمن، جیسے زیدن. تو زیدن ہم پوچھیں گے اسم ہے یا فعل؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اسم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو پیش نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسند الیہ ہے. یہاں دو علامتیں ہیں. جس کی مثال دی ہے وہ یاد رکھنا. یہاں مثال اس چیز کی دی گئی ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، اور دو پیش بھی ہیں، دو علامتیں پالی گئیں یہاں پر. جیسے زیدن قائمن. یا مضاف باشد، پانچویں علامت ہے. یا مضاف باشد، یا مضاف ہو. تو جو بھی مضاف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. یہ اسم کی پہچان ہے. چون غلام و زیدن، جیسے غلام و. تو غلام کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مضاف ہے. کیا؟ یہ مضاف ہے. غلام و زیدن، زید کا
غلام. 5 علامتوں کا بیان ہو گیا. یا مصغر باشد, کیا ہو؟ یا مصغر ہو, کیا ہو؟ ہاں, مصغر کہتے ہیں وہ جس کی تصغیر لائی گئی ہو, جیسے قریش. مصغر وہ ہوتا ہے پہلا حرف مضموم ہوتا ہے, اس پر ضمہ ہوتا ہے, دوسرے پر فتح ہوتا ہے, اور تیسرے نمبر پر یا ہوتی ہے جو کہ ساکن ہوتی ہے. پھر آخر میں ایک حرف ہوتا ہے, مذکر ہے تو مؤنث ہے تو دوسرا حرف ہوتا ہے, تا ہوتی ہے. تو پہلا مضموم, دوسرا مفتوح, تیسری یا ہوتی ہے ساکن, جیسے قریش. ایسی ترکیب ہے. جنید, فضیل, عبید, زہیر, زنیر, یہ سب وزن ہے, یہی مصغر کا وزن ہے. یا مصغر باشد, یا مصغر ہو چون قریش, جیسے کہ تو یہ قریش کیا ہے؟ اسم ہے. قریش کیا ہے؟ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ مصغر ہے. کیونکہ یہ کتنی علامتوں کا بیان ہوگا؟ 6 کا. یا منصوب باشد, یا وہ اسم اس میں منصوب ہو, اگر منصوب ہے تب بھی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. چون بغدادی, جیسے منصوب, یہاں اس میں منصوب وہ ہے جس کی نسبت کسی کی طرف کی گئی ہو, جیسے بغدادی بغداد والا, مدنی مکی, اور ہندوستانی بنگلہ دیشی, عربی عرب والا, بریلوی سنی سنت والا, سنت پر عمل کرنے والا, رضوی اعلیٰ حضرت والا, رضا والا. بات سمجھیے؟ تو یہ اس میں منصوب ہوتا ہے. یا منصوب باشد چون بغدادی, یا اس میں یا وہ اسم منصوب ہو جیسے بغدادی. یا مثنیٰ باشد, یا تثنیہ ہو, فعل تثنیہ نہیں ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے. جو ہم صیغہ تثنیہ کہتے ہیں, علامت فاعل جو ہوتی ہے وہ تثنیہ ہوتی ہے, فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا ہے. یا مثنیٰ باشد, یا وہ صیغہ تثنیہ کا ہو چون رجلان, جیسے. یا مجموع باشد, یا صیغہ جمع کا ہو جیسے رجالن, جیسے رجالن. تثنیہ ہے تب بھی کنفرم ہے اس میں. ہم پوچھے کیوں اس میں؟ کیونکہ تثنیہ ہے. جمع ہے تب بھی اس میں, کیوں؟ کیونکہ جمع ہے. یا موصوف باشد, یا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے, اسم کی علامت, جیسے جاء رجل عالم, جیسے جاء رجل عالم, مرد آیا. تو اس میں موصوف کون سا کلمہ ہے؟ رجل ہے موصوف. کون سا موصوف ہے؟ رجل موصوف ہے, اور عالم اس کی صفت ہے. یا تائے 10 علامتوں کا بیان ہوگا, 11ویں ہے. یا تائے متحرک بدو پیبندد, یا تائے متحرک اس کے ساتھ ملے, یا تائے متحرک اس کے ساتھ ملے, یعنی اس میں تائے متحرک جو آخر میں تا کے ساتھ لکھی